ایکچولی پچھلے 10-15 سالوں سے جو ٹریڈ کی سچویشن ہے کشمیر میں، اس کے حوالے سے مختلف ٹریڈ کمیونٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹریڈ ایک ہی جمع ہونا چاہیے، تاکہ جتنے بھی دکاندار صاحبانوں کے مسائل ہیں، چاہے وہ سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پاور کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بینک کے حوالے سے ہو، جب یہاں کا ٹریڈ اتحاد میں جائے گا، اس کے بعد مضبوطی کے ساتھ گورنمنٹ کے سامنے ہم اپنے مشکلات مسائل کھڑا کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں سرکار کے سامنے جتنے بھی مشکلات مسائل ہوگے ٹریڈ کے حوالے سے۔ اسی لیے ایک پیش رفت ہم نے سٹارٹ کی کشمیر میں، یہ ٹریڈ کے حوالے سے جتنے بھی دکاندار صاحبانوں کی ایسوسیشنیں مختلف بازاروں میں کشمیر میں، ان کو ہم اکٹھا کریں گے۔ جتنے بھی پریزیڈنٹ صاحبان ہیں کشمیر میں، ان کو ہم اکٹھا کریں گے تاکہ ایک ہی چھت کے نیچے ان کو لایا جائے گا، تاکہ ایک مضبوط ٹریڈ کمیونٹی کے حوالے سے یہ پلیٹ فارم بننا چاہے۔ اسی کے سلسلے میں ہم نے مختلف ٹریڈ یونین پریزیڈنٹوں کے ساتھ بات کی، چاہے اس میں حاجی محمد رجب کچھے صاحب تھا، چاہے اس میں حاجی محمد صادق بقال تھا، چاہے اس میں زہر احمد بادشاہ صاحب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں لاسٹ میٹنگ ہماری ہوئی وہ حاجی محمد یاسین خان صاحب کے ساتھ ہمیں میٹنگ ہوئی، اس نے بھی بہت اچھا ریسپانس دیا اس ٹائم میٹنگ میں۔ اس نے کہا میں اس کا حامی ہوں، یہ ٹریڈ اتحاد میں آنا چاہے اور اس چیز کے ساتھ میں ہوں، ٹریڈ ایک ہی جگہ جمع ہونا چاہے۔ میں اس اتحاد کے حوالے ساتھ ہوں جو آپ لوگوں نے قدم اٹھایا اتحاد کے حوالے سے۔ محمد یاسین خان صاحب نے ایک اپریسیشن بھی کی اس کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاسین صاحب نے یہ بھی یقین دہانی دلائی اس ٹائم، جس ٹائم بھی اس کا چاہے الیکشن ہوگا یا اتحاد کے حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی، اس کے ہم شانہ بہ شانہ ساتھ ہے۔ یہ محمد یاسین خان صاحب کا یہ اس ٹائم پرپوزل آیا تھا اس میٹنگ میں، جس کو ہم نے بھی اپریسیشن کی، یہاں سے سنسیئرٹی اس نے دکھائی اس سائڈ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری خاص کا جو پریزیڈنٹ صاحب تھا حاجی نذیر احمد شاہ صاحب، اس نے بھی اعتماد دیا اس ٹریڈ کمیونٹی کے حوالے سے۔ لہٰذا کر کے ابھی تک جو اس اتحاد کے حوالے سے جو رزلٹ آیا کشمیر میں، میرے خیال سے اچھا رزلٹ ہے اتحاد کے حوالے سے۔ ہم سیٹسفائی ہے جو ہم نے پچھلے 1.5 مہینے سے اس چیز کو سٹارٹ کیا یہاں پر، میرے خیال سے اس چیز میں ہم سیٹسفائی ہے۔ ہم اس میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن ٹریڈ کو اکٹھا کرنے میں۔ ایکچولی دیکھیے جی، ہم پچھلے 3 سالوں سے ہم آئے روز پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں یہی بات بتا رہے ہیں 500 کروڑ کی ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، آپ اس کو ریلیز کیجئے۔ اب ہمیں بھی شرم آ رہی ہے بار بار یہ کہنا آپ پیسہ ریلیز کیجئے، پیسہ ریلیز کیجئے، مگر تب تک ہم یہ کہے گا جب تک یہ جو ہمارا پیسہ ہے سرکار کے پاس یہ ریلیز نہیں ہو جائے گا، تب تک ہماری آواز جاری اور ساری رہے گی۔ ہم نے یہی تجویز دی یہاں کی سرکار کو، جو 2014 سے لے کر جو 2019 تک جو کام ہوا کشمیر میں، چاہے وہ ٹینڈر کا کام ہو، چاہے وہ ایکسٹینشن ہو کشمیر میں، چاہے وہ اپروول ہو، آپ اس پیسے کو ریلیز کیجئے تاکہ جو ہمارا ٹھیکیدار صاحبان مالی طور کمزور ہے اس وقت، وہ فائنانشلی ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں بھی جائے گا، وہ کام میں بھی جائے گا۔ اگر چاہتی ہے یہاں کی ایل جی سرکار، یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے کشمیر میں، اگر سیریس ہے یہاں کی ایل جی سرکار، پھر یہاں کی سرکار کو یہ پیسہ ریلیز کرنا چاہے تاکہ ہمارا ٹھیکیدار صاحبان مالی طور مضبوط ہوگا، وہ ڈیولپمنٹ میں بھی جائے گا، وہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں بھی جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکچولی یہ لیبلٹی کیوں ریز ہوئی، جو ایلوکیشن آتی ہے کشمیر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اتنا پیسہ وہ نہیں آتا ہے کشمیر میں جس پیسے سے پورا ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کشمیر میں۔ بعد میں ہمارے ٹھیکیدار صاحبان بھی یہ کام کرتے تھے کیونکہ پبلک کی اس ٹائم ڈیمانڈ ہوتی تھی، اور پبلک کی پرابلم دیکھتے ہوئے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان اس کام کو انجام دیتا تھا اس ٹائم، جس سے 500 کروڑ ہماری اور لیبلٹی ہوئی۔ اسی لیے یہ ہمارا مقصد تھا، کیونکہ یہاں پر پبلک پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے یہاں کا ٹھیکیدار کام کر رہا تھا۔ اب ٹھیکیداروں نے بھی فیصلہ لیا، افسروں نے بھی فیصلہ لیا، جو بھی ایلوکیشن آئے گی کشمیر کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہم اسی پیسے میں کام کرے گا۔ میرے خیال سے جو پیسہ آ رہا ہے اس سے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہو جائے گی کشمیر میں جتنی ایکسپیکٹیشن ہے یہاں کی سرکار کو۔ لہٰذا کر کے ہم نے بھی اب فیصلہ لیا،
اگر کام یہاں پر پینڈنگ بھی رہے گا، اگر یہاں پر کام آدھا بھی ہو جائے گا، مگر اس کے بعد بھی ہم کام نہیں کرے گا، ہم وہی کام کرے گا جو یہاں پر الوکیشن آئے گی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جس میں ٹینڈر ہوگا، جس میں الوکیشن ہوگی، وہی کام کرے گے ہم یہاں پر۔ یہ ہمیں فیصلہ لیا سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے، اس کے باہر ہم آج کے بعد نہیں جائے گی۔ آپ کی بات صحیح ہے، پبلک کو بہت نیڈ ہے بیچارے اس وقت، ڈرینیج کے حوالے سے پبلک پریشان ہے، چاہے وہ صفائی ہو ڈرینیج کی، چاہے وہ نیا ڈرینیج بنانا ہو سری نگر شہر میں۔ میرے خیال سے پبلک بیچارہ پریشان ہے، مگر یہاں کے انجینئر صاحبانوں کی یہی مجبوری ہے، ان کے پاس پیسہ پورا نہیں ہے یہاں پر ڈرینیج سرکل سری نگر میں۔ ٹھیکیدار صاحبانوں کی بھی یہی مجبوری ہے، ٹھیکیدار صاحبانوں کے پاس ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے جس میں ٹھیکیدار جا سکتا تھا کام میں، مگر بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں 96 کو 10 کروڑ کی الوکیشن ڈرینیج سرکل سری نگر کو، 2020 میں خالی 1 کروڑ 10 لاکھ کی الوکیشن آپ دیکھیں کتنی جاتی ہے ڈرینیج سرکل کے حوالے سے۔ لہٰذا کر کے اگر سیریس ہے یہاں پر ڈرینیج مینٹین ہونا چاہیے یہاں کی سرکار، جو الوکیشن نیڈ ہے ڈرینیج کے حوالے سے کم از کم 20 کروڑ ڈرینیج سرکل سری نگر کو الوکیشن ملنا چاہے، تبھی میرے خیال سے سری نگر شہر کا ڈرینیج مینٹین ہو جائے۔